کیا آپ یقین کر سکتے ہیں کہ ایک طیارہ بغیر زمین کو چھوئے لگاتار 64 دن 22 گھنٹے اور 19 منٹ تک فضا میں رہا؟ نہ کوئی لینڈنگ، نہ کوئی ہوائی اڈا، نہ کوئی آرام، صرف آسمان، بادل اور 2 انسان جنہوں نے دنیا کے لیے ایک ایسا کارنامہ انجام دیا جو آج تک کوئی نہیں دہرا سکا۔ یہ ہے ایک ناقابل یقین مگر سچا واقعہ۔ سن 1958 کی وہ پرواز جس نے وقت کو بھی تھام لیا۔ ناظرین، آج ہم جانیں گے کہ کس طرح 2 پائلٹس نے ایک چھوٹے سے سیسنا 172 طیارے میں ایسا کارنامہ سر انجام دیا جو انسانی برداشت، ہمت اور عقل کا امتحان تھا۔ سن 1958 لاس ویگس، یہ وہ وقت تھا جب امریکہ اپنی معیشت کو عروج پر دیکھ رہا تھا۔ شہر کے بیچوں بیچ ایک ہوٹل تھا جس کا نام تھا ہیسینڈا ہوٹل۔ اس ہوٹل کے مینیجر کے ذہن میں ایک عجیب خیال آیا، اگر کوئی ایسا سٹنٹ کیا جائے جو دنیا کی توجہ لاس ویگس پر مرکوز کر دے۔ ایویشن کے دیوانے رابرٹ ٹم اور جان کک سامنے آئے۔ دونوں پائلٹس نے ایک غیر معمولی منصوبہ پیش کیا کہ ہم ایک طیارے کو اتنی دیر تک آسمان میں رکھیں گے جتنا کبھی کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ ہوٹل نے فوراً اسپانسرشپ دے دی، انعام، شہرت اور تاریخ میں نام لکھوانے کا وعدہ، لیکن کسی کو اندازہ نہ تھا کہ یہ تجربہ ان دونوں کی زندگی بدل دے گا۔ رابرٹ ٹم ایک سابق ایئر فورس میکینک، اس نے طیارے میں کئی تبدیلیاں کر دیں۔ طیارہ تھا سیسنا 172، ہلکا مگر مضبوط۔ اس میں اضافی ایندھن ٹینک لگائے، پائلٹ آٹومیٹک سسٹم نصب کیا گیا اور ایک چھوٹا سا باورچی خانہ بھی بنا دیا گیا تاکہ وہ کھانا بھی ادھر جہاز کے اندر ہی بنا سکیں۔ انہوں نے یہاں تک سوچا کہ صفائی، نیند اور شیو کہاں اور کیسے ہوگی، کیونکہ 64 دن زمین کو چھوئے بغیر رہنا انسان کے جسم اور دماغ دونوں کے لیے امتحان تھا۔ 4 دسمبر سن 1958 کو لاس ویگس کی چمکتی روشنیوں کے نیچے یہ چھوٹا سا سفید طیارہ جس کے بدن پر لکھا تھا ہیسینڈا، آسمان کی طرف اڑا اور تاریخ نے ایک نیا باب لکھنا شروع کر دیا۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر طیارہ زمین پر نہیں اترے گا تو ایندھن کیسے بھرے گا؟ اس کا حل تھا ٹرک سے ہوا میں ایندھن بھرنا۔ لاس ویگس کے قریب ایک سیدھی ہائی وے منتخب کی گئی، وہاں ایک ٹرک روزانہ مخصوص وقت پر چلتا، طیارہ تھوڑا نیچے اترتا اور ایک لمبی پائپ لائن کے ذریعے ایندھن بھرا جاتا۔ رابرٹ اور جان نے یہ عمل 128 مرتبہ انجام دیا، یعنی انہوں نے فیول فلنگ 128 مرتبہ کی، کبھی رات کے اندھیرے میں، کبھی تیز ہوا میں۔ کئی بار طیارہ زمین سے صرف چند فٹ کے فاصلے پر تھا، ایک لمحہ غلط ہوتا تو سب کچھ ختم، لیکن وہ کامیاب ہوتے گئے۔ ان 64 دنوں میں انہوں نے کیا کیا؟ وہ کھانا خود بناتے تھے، پہلے ایک سوتا تو دوسرا طیارہ چلاتا، کبھی موسیقی سنتے، کبھی باتیں کرتے اور کبھی طیارے کے پرزے ٹھیک کرتے۔ ایک بار ان کا جنریٹر خراب ہو گیا، انہوں نے ہوا میں ہی نیا جنریٹر فٹ کر دیا۔ انہوں نے جہاز کی دیواروں پر کیلنڈر بنایا تاکہ دن گن سکیں۔ دسمبر گزرا، نیا سال آیا، مگر وہ اب بھی فضا میں تھے۔ دوسرے مہینے میں جسم تھک چکے تھے، آنکھوں کے نیچے سوجن، نیند کی کمی اور شور کی عادت بن چکی تھی۔ ایک وقت آیا جب دونوں نے سوچا بس اب ختم، لیکن وہ جانتے تھے 1 گھنٹہ اور برداشت، 1 دن اور برداشت، یہی انہیں ریکارڈ بک میں جگہ دے سکتا ہے۔ وہ ہر روز ایک دوسرے کو حوصلہ دیتے، ہم زمین کے قریب نہیں، ہم تاریخ کے قریب ہیں۔ اور آخر کار 64 دن 22 گھنٹے اور 19 منٹ کے بعد 7 فروری سن 1959 کو لاس ویگس میکرن ایئرپورٹ پر وہ اترے۔ زمین پر قدم رکھتے ہی ان کے استقبال کے لیے ہجوم جمع تھا۔ فلیش لائٹس، میڈیا، ایویشن ادارے سب حیران تھے۔ کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک چھوٹا سا طیارہ اتنے دن فضا میں رہ سکتا ہے۔
उन्होंने 1,50,000 मील का सफर किया था, यानी जमीन के गिर्द 6 चक्कर लगाने के बराबर। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में उनका नाम दर्ज किया गया और आज 2025 तक कोई भी इस रिकॉर्ड को तोड़ नहीं सका। दिलचस्प बात यह है कि इस मुहिम के बाद सेसना 172 कंपनी ने अपनी फरोख्त में भी बेपनाह इजाफा देखा, यानी इन दोनों पायलट्स के साथ साथ इस तैयारे की जो कंपनी थी उसकी भी प्रमोशन हो गई। लोग इस तैयारे को हवा में नाकाबिल शिकस्त समझने लगे। बाद के सालों में रॉबर्ट टिम ने एविएशन के कई तजर्बात किए, मगर वो हमेशा कहते रहे उस परवाज ने हमें इंसान नहीं परिंदा बना दिया था। जॉन किक ने रिटायरमेंट के बाद कहा, हमने सिर्फ उड़ान नहीं भरी थी, हमने अपनी हदें तोड़ी थी। ये कहानी सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं, ये इंसान की ख्वाहिश, हौसले और जुनून की अलामत है। सन 1959 की वो परवाज आज भी दुनिया के लिए सबक है कि अगर इंसान चाहे तो वो जमीन से ऊपर नहीं, वक्त से भी ऊपर उड़ सकता है। जब भी आप आसमान की तरफ देखें, शायद कहीं वही तैयारा, वही जज्बा कहीं न कहीं बादलों में आज भी जिंदा हो।